بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل الامر، الامثلہ: العب بالکرة، اطعم قطك، نظف ثيابك۔ ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں یہ بتایا تھا کہ فعل اپنے زمانے کے اعتبار سے تین قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ ایک فعل ماضی جو دلالت کرتا ہے گزرے ہوئے زمانے پر، کہ کسی کے گزرے ہوئے زمانے میں، کسی خاص گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آتا ہے، اسے ماضی کہتے تھے۔ مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور ایک وہ فعل بھی ہوتا ہے جو حاضر یا مستقبل پر دلالت کرتا ہے، تو اس کو فعل مضارع کہتے تھے۔ اور ایک زمانہ وہ ہوتا ہے، ایک فعل وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ یہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی یہ تین قسمیں تھیں۔ جو صرف مستقبل پر دلالت کرتا ہے وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ صاحب کتاب چند مثالیں فعل امر کے تحت دے رہے ہیں، اور ان مثالوں سے آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ دیکھیے ان مثالوں کے اندر فعل امر ذکر کیا گیا ہے۔ فعل امر وہ فعل کہلاتا ہے جس فعل کے ذریعے سے متکلم سامنے والے سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ مطالبہ کام کرنے کا جو مطالبہ ہوتا ہے، وہ کام کرنا موجودہ وقت میں نہیں ہو سکتا، مستقبل ہی میں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا اردو میں پڑھیے، تو میں نے اس جملے سے آپ سے پڑھنے کا مطالبہ کیا۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا میں کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت میں کہہ رہا ہوں اسی وقت آپ کا پڑھنا پایا جائے؟ نہیں۔ جب میں کہوں گا پڑھیے تو ظاہر بات ہے میرے بولنے کے بعد ہی آپ کا پڑھنا پایا جائے گا۔ تو یہاں پر فعل کا مطالبہ سامنے والے سے ہو رہا ہے، اور وہ فعل ہوگا کب؟ مستقبل میں۔ تو مستقبل یہاں پر خاص مستقبل میں، آنے والے زمانے میں کام کا حصول ہوگا۔ تو فعل امر نے مستقبل پر دلالت کی۔ اب فعل امر کی تعریف اس سے سمجھ میں آ جائے گی کہ فعل امر وہ فعل ہوگا جس کے ذریعے سے متکلم مخاطب سے، سامنے والے سے کسی کام کا مطالبہ کرے، اور اس کام کا وقوع کب ہوگا؟ مستقبل کے زمانے میں، یا یہ کہہ لو کہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرے۔ تو یہاں پر جو مثالیں ذکر کر رہے ہیں ان تمام مثالوں کے اندر فعل امر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہر مثال کے اندر کسی کام کا مطالبہ کرنا پایا جا رہا ہے، کہ متکلم مطالبہ کر رہا ہے کسی کام کا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کام جو ہوگا مخاطب سے، جو جس کام کا مطالبہ ہو رہا ہے، وہ کام تو اس کا حصول تو مستقبل میں ہوگا۔ تو مستقبل پر دلالت ہوئی فعل امر کی۔ یہ ہم نے آپ کو مثال سے اردو میں سمجھایا۔ اسی بات کو صاحب کتاب عربی میں اپنے لفظوں میں بتا رہے ہیں۔ عربی کے الفاظ پر غور کریے گا کہ اسی بات کو انہوں نے کس انداز میں سمجھایا۔ الامثلہ، مثال کی جمع: العب بالکرة، لعب یلعب، سمع یسمع سے اس کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، اسی سے فعل امر ہے العب، تو کھیل۔ بالکرة، الکرة کا معنی ہوتا ہے گیند، العب بالکرة، تو گیند سے کھیل۔ العب فعل امر ہے، اور ہم جو تو کا ترجمہ کر رہے ہیں نا،
اس میں ایک ضمیر انتا مستتر ہے، وہی اس کا العاب کا فاعل ہوگا. با حرف جار ہے، الکرۃ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہے، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. ایک جملے کی ہم نے ترکیب کر دی، باقی جملوں کی اسی طریقے سے آپ ترکیب کر لیجئے گا. العب بالکرۃ، تو گیند سے کھیل. تو یہاں پر سامنے والے سے گیند سے کھیلنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اطعم قطک، اطعم یطعم اطعام افعال سے، فعل امر ہے اطعم، جیسے اکرم، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا کھلانا. اطعم قطک، قطن کا معنی بلہ، اطعم قطک تو اپنے بلے کو کھانا کھلا. تو یہاں پر اطعم یہ فعل امر ہے، اس کے ذریعے سے کھانا کھلانے کو طلب کیا جا رہا ہے. نظف ثیابک، نظف ینظف تنظیف باب تفعیل سے، اسی سے فعل امر ہے نظف، جیسے صرف یصرف تصریف سے فعل امر ہے صرف. نظف ینظف تنظیف کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا. نظف تو صاف کر، ثیابک، ثیاب یہ ثوب کی جمع ہے، ثوبن کا معنی ہوتا ہے کپڑا، جمع ثیاب کپڑے، ثیابک اپنے کپڑے. نظف ثیابک تو اپنے کپڑے صاف کر. تو یہاں پر نظف یہ فعل امر ہے، اس کے ذریعے سے سامنے والے سے، مخاطب سے صفائی کا، کپڑوں کی صفائی کا مطالبہ کیا گیا. ٹھیک ہے. نم مبکر، نام ینام، نام ینام باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے سونا، اسی سے فعل امر ہے نم، تنامو سے نم، تو سو. مبکرہ کا معنی ہوتا ہے جلدی. نم مبکرہ، بلکہ اس کو مبکرہ جلدی کرنے والا. نم مبکرہ جلدی سے سو جاؤ. یہاں پر جلدی سونے کو طلب کیا جا رہا ہے، سونے کو طلب کیا جا رہا ہے، یہ کہیے نم کے ذریعے سے. یہ نم ہی فعل امر ہے. اس کی ترکیب ہم اس طرح سے کریں گے کہ نم فعل امر، اس کے اندر انت ضمیر مستتر ذوالحال، اور مبکرہ یہ اسی سے حال واقع ہے. ذوالحال حال سے مل کر پھر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. یہ مبکرہ پڑھنا، اس میں فاعل. ٹھیک. تمہل فی السیر، تمہل یتمہل تمہل، جیسے تقبل یتقبل تقبل باب تفعل سے، فعل امر ہے تمہل، جیسے تقبل. تمہل کا معنی ہوتا ہے آرام سے کسی کام کو کرنا، آہستہ آہستہ کرنا. اسی سے فعل امر ہے تمہل، آرام سے کر. تو اب معنی ہوگا تمہل فی السیر، السیر کا معنی ہوتا ہے چلنا. تمہل فی السیر، اس کا معنی ہوگا چلنے میں آرام آرام سے چل. اب صاف ستھرا ترجمہ کر لو، آرام سے چل. کیا ترجمہ ہوگا؟ تمہل فی السیر، آرام سے چل. یہاں پر تمہل کے ذریعے، یہی فعل امر ہے، اس کے ذریعے سے آرام سے تدریجاً آہستہ آہستہ چلنے کا مطالبہ کیا جا رہا. اجد مضغ الطعام، اجاد یجید اجادتا افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو اچھی طرح سے کرنا. اسی سے فعل امر ہے اجد، اچھی طرح سے کر. کیا اچھی طرح سے کر؟ مضغ الطعام، مضغ اس کا معنی ہوتا ہے چبانا. مضغ الطعام، اس مضغن کا معنی چبانا، مضغ الطعام کھانے کو چبانا. اب یہ اجد کا مفعول بھی ہے، تو معنی ہوگا اجد مضغ الطعام، کھانے کو اچھی طرح چبا، کھانے کو اچھی طرح چبا. تو یہاں پر اجد یہی فعل امر ہے، اس کے ذریعے سے اچھی طرح کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے.
یہ انہوں نے چند مثالیں دی. اب جو ہم نے بات سمجھائی اردو میں اسی کو یہ عربی میں سمجھا رہے ہیں. دھیان دیجئے. البحث تلاش و جستجو. الکلمات الاولى فی الامثلة المتقدمة افعال. گزشتہ الامثلة المتقدمہ گزشتہ مثالیں. الکلمات الاولى پہلے کلمات، یعنی پورے جملے کے اندر جو سب سے پہلا کلمہ ہے، ہر جملے میں دیکھ لو، ہر جملے میں پہلا کلمہ جو ہے وہ سب کے سب افعال ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے کسی کام کا کرنا سمجھا جا رہا ہے، کسی کام کے حصول کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نا، ایک خاص زمانے میں. اور خاص زمانے کیا ہے؟ وہ مستقبل ہے. الکلمات الاولى فی الامثلة المتقدمة افعال. گزشتہ مثالوں میں پہلے کلمات افعال کیا ہے؟ افعال ہیں. کیوں؟ یہ افعال ہونا کیسے سمجھ میں آیا؟ لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص. کیونکہ ان میں سے ہر ایک دلالت کر رہا ہے ایک خاص زمانے میں کام کے حصول پر، اور وہ خاص زمانہ کیا ہے؟ مستقبل. وَإِذَا تَدَبَّرْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالِ. تدبر يتدبر غور و خوض کرنا. وَإِذَا تَدَبَّرْنَا جمع متکلم کا صیغہ باب تفعل سے ماضی. وَإِذَا تَدَبَّرْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالِ. جب ہم ان افعال میں غور کریں، وَجَدْنَا الْمُتَكَلِّمَ فِي كُلِّ مِنْهَا. تو ان افعال میں سے ہر ایک کے اندر متکلم کو ہم پائیں گے. متکلم یعنی بولنے والے کو، جو آدمی بول رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، اس کو ہم پائیں گے. کیا پائیں گے؟ یطلب من المخاطب، کہ وہ مخاطب سے طلب کر رہا ہے. وَيَأْمُرُهُ، اور مخاطب کو حکم دے رہا ہے. کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ کس بات کی طلب کر رہا ہے؟ اس بات کی أَن يَأْتِيَ عَمَلًا فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبِلِ، کہ مستقبل کے زمانے میں، آنے والے زمانے میں کام کو وہ کرے. أَن يَأْتِيَ عَمَلًا، کہ وہ کام کرے مستقبل کے زمانے. اب وہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھانا چبانے کا بھی ہو سکتا ہے، اچھی طریقے سے چبانے کا ہو سکتا ہے، کھلانے کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ہر جملے کے اندر. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُسَمَّى كُلُّ فِعْلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فِعْلَ أَمْرٍ. اسی وجہ سے، چونکہ مطالبہ ہو رہا ہے نا، طلب کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے من اجل ذالک، اسی وجہ سے یسمى کل فعل من هذه الافعال، ان افعال میں سے ہر ایک فعل کا نام رکھا جاتا ہے فعل امر. کیا رکھا جاتا ہے؟ فعل امر. فالفعل العب فی المثال الاول. تو پہلی والی مثال میں العب جو فعل ہے، یطلب به من المخاطب، اس العب فعل کے ذریعے سے طلب کیا جا رہا ہے. مخاطب سے کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ اتیان اللعب فی الزمن المستقبل، آنے والے زمانے میں، مستقبل کے زمانے میں کھیلنے کو طلب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ لِذَلِكَ فِعْلُ أَمْرٍ، اسی وجہ سے طلب کیا جا رہا ہے فعل یعنی کھیلنے کو طلب کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے فرماتے ہیں وَهُوَ لِذَلِكَ فِعْلُ أَمْرٍ، اسی وجہ سے اس کا نام اسی وجہ سے یہ فعل امر ہے، یعنی اس کو فعل امر کہیں گے. کیوں؟ فعل امر کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی کام کو طلب کیا جائے. ٹھیک ہے، سامنے والے سے. والفعل اطعم فی المثال ثانی، اور مثال ثانی میں جو فعل اطعم ہے، یطلب به من المخاطب حصول الاطعام فی الزمن المستقبل، اس کے ذریعے سے مخاطب سے مستقبل کے زمانے میں، آنے والے زمانے میں کھانا کھلانے کے حصول کو طلب کیا جا رہا ہے کہ تو کھانا کھلانے کو طلب کیا جا رہا ہے. وَهُوَ لِذَلِكَ فِعْلُ أَمْرٍ أَيْضًا، اسی وجہ سے وہ بھی فعل امر ہے. وَهَكَذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ السَّابِقَةِ، اسی طریقے سے باقی جتنی مثالوں میں جتنے افعال سابقہ گزشتہ افعال ہیں، ان سارے افعال کے اندر، بقیہ سارے افعال کے اندر اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ وہ فعل امر ہے، کہ اس میں یہ بات طلب کی جا رہی ہے، اس میں یہ بات طلب کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. القاعدہ، اب قاعدہ کیا ہوگا؟ قاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ فعل امر کی اب تعریف کیا ہوگی، تو فعل امر کی تعریف کر کے دکھاتے ہیں. فرماتے ہیں فعل الامر هو كل فعل يطلب به حصول الشيء في الزمن المستقبل. فعل امر هو كل فعل، ہر وہ فعل ہے، یطلب به جس کے ذریعے سے طلب کیا جائے، حصول الشيء في الزمن المستقبل، آنے والے زمانے میں کسی شے کے حصول کو.
یعنی فعل امر ہر وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے آنے والے زمانے میں کسی شے کے حصول کو طلب کیا جائے، ٹھیک ہے، اسے فعل امر کہیں گے۔ اب چند مثالوں سے آپ کو ماضی بھی سمجھا دیا، مضارع بھی سمجھا دیا اور امر بھی سمجھا دیا۔ ماضی نے گزشتہ زمانے پر دلالت کی، مضارع نے حال یا استقبال پر دلالت کی، اور امر نے صرف اور صرف استقبال پر دلالت کی، ٹھیک۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کہیں پر کوئی جملہ آئے تو اس لفظ کو اس جملے کے لفظوں میں غور کریں کہ جو لفظ اس میں کوئی فعل ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی فعل ہے تو فعل میں غور کریں کہ وہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے یا فعل امر ہے۔ غور کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہاں پر صاحب کتاب کچھ جملے ذکر کر رہے ہیں تمرینات کے تحت، تمرین نمبر 1 میں۔ ان جملوں میں آپ غور کریں گے اور غور کر کے آپ وہاں پر افعال کو ایک دوسرے سے ممتاز کریں گے۔ افعال مذکور ہیں ان مثالوں میں، کون سا فعل ہے، فعل ماضی کون سا ہے، فعل مضارع کون سا ہے، فعل امر کون سا ہے، یہ امتیاز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ان آنے والے جملوں میں۔ میں ایک جملے کے اندر آپ کو افعال ماضیہ، افعال مضارعہ اور افعال امر، ایک مثال میں تو میں امتیاز کرنے کا طریقہ بتا دوں گا، باقی مثالوں میں آپ خود ممتاز کریں گے ایک دوسرے کو۔ ہاں، جملوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں ساتھ میں، آپ لوگ ممتاز کر کے جہاں پر ماضی ہو وہاں پر میم، اس کے جو فعل ماضی ہو اس کے نیچے میم لکھ دیں، مضارع ہو اس کے نیچے ضاد لکھ دیں، اور امر ہو تو اس کے نیچے حمزہ لکھ دیں۔ اس طریقے سے لکھ کر مجھے بھیجیے، ٹھیک۔ دیکھیے تمرین نمبر 1، اقرا العبارات الاتیہ، آنے والی عبارتوں کو پڑھو۔ اقرا یہ فعل امر ہے، قرأ یقرأ سے فعل امر، اقرا تو پڑھ۔ اقرا العبارات الاتیہ، آنے والی عبارتوں کو پڑھو۔ ومیز الافعال الماضیۃ والافعال المضارعۃ وافعال الامر، اور افعال ماضیہ، افعال مضارعہ اور افعال امر کو ایک دوسرے سے ممتاز کرو، الگ کرو، پہچانو، ٹھیک۔ جملہ نمبر 1، جنى الفلاح قطنه وباعه ثم اشترى ببعض ثمنه ما يحتاج إليه۔ جنى یجنی، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا۔ کیا ہوتا ہے؟ توڑنا، اور جنایت کرنا بھی ہوتا ہے۔ جنى الفلاح قطنه، کسان نے، الفلاح کا معنی کسان، قطن کا معنی روئی، کسان نے اپنی روئی توڑی، کسان نے اپنی روئی توڑی۔ وباعه، اور اس کو بیچ دیا، باع یبیع بیچنا، بیعا، وباعه، اور اس کو بیچ دیا۔ ثم اشترى ببعض ثمنه، اشترى یشتری، اشترا اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا۔ ببعض ثمنه، ثمن کا معنی قیمت، ببعض ثمنه اس کی کچھ قیمت سے، اشترا خریدا، ما وہ خریدا، ما یحتاج الیہ جس کا وہ محتاج تھا، جس کو اس کی ضرورت تھی، جس کی اسے ضرورت تھی۔ ترجمہ ہوگا، جنى الفلاح قطنہ، کسان نے روئی توڑی، وباعه، اور اس کو بیچ دیا، ثم اشترى، پھر اس نے خریدا، ببعض ثمنہ اس کی کچھ قیمت سے، ما یحتاج الیہ جس کی اسے ضرورت تھی، پھر اس نے اس کی کچھ قیمت سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدی، ٹھیک ہے۔ اب اس جملے کے اندر غور کریے، جنى الفلاح، کسان نے اپنی روئی توڑی، توڑی کون سا زمانہ؟ گزرا ہوا زمانہ، ظاہر بات ہے۔ تو اب یہاں پر جنا، اس کا معنی توڑی، گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا کہ جنا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی باعہ، اس کو بیچا، گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی فعل ماضی ہے۔ ایسی اشترا، خریدا، تو خریدا گزرے ہوئے زمانے میں نا، تو اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بھی فعل ماضی ہے۔ ما یحتاج الیہ جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، یحتاج جس کی طرف وہ محتاج ہوتا ہے، یہاں پر یحتاج
محتاج ہوتا ہے یا ہوگا یا جس کو اس کی ضرورت پڑے گی، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہو، مستقبل کا بھی. تو یحتاج یہاں پر علامت مضارع لگی ہوئی ہے نا، حال یا استقبال کا ترجمہ بھی لگ رہا ہے، لہذا یحتاج کیا ہوگا؟ فعل مضارع. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو تمام مثالوں میں ایک دوسرے سے ممتاز کرنا ہے. اب دیکھیے ترجمہ میں لگا دیتا ہوں جلدی جلدی. نظر الطفل الى الطائر وهو يحلق في السماء فاحب ان يطير مثله. نظر ينظر دیکھنا، الطفل بچہ، الى الطائر طائر کا معنی پرندہ. نظر الطفل الى الطائر بچے نے پرندے کو دیکھا. وهو يحلق في السماء وهو اس حال میں کہ وہ واو حالیہ ہے. یحلق حلق یحلق تحلیق کا معنی ہوتا ہے مڈلانا، پرندے کا مڈلانا. وہو یحلق فی السماء اس حال میں کہ وہ پرندہ آسمان میں مڈلا رہا تھا. فاحب تو اس بچے نے چاہا، ان یطیر مثلہ، طار یطیر اڑنا، ان یطیر مثلہ کہ اس کی طرح اڑے. اس مثال میں فعل کو آپس میں ممتاز کرنا ہے، کون سا فعل کیا ہے. حبت العواصف لیلا، لیلن کا معنی رات میں، حب یحب حبن اس کا معنی ہوتا ہے ہوا کا تیز چلنا. العواصف یہ عاصفہ کی جمع ہے، العاصفۃ کا معنی ہوتا ہے آندھی، جمع عواصف. حبت العواصف لیلن رات میں تیز آندھیاں چلیں. فاطفأت المصابیح، اطفأ یطفئ اطفاء فعل سے، اس کا معنی بجھا دینا. المصابیح مصباح کی جمع، اس کا معنی چراغ. فاطفأت المصابیح تو آندھیوں نے چراغ بجھا دیے. واقتلعت بعض الاشجار، اقتلع یقتلع، اقتلاع کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑ دینا. واقتلعت بعض الاشجار، اشجار یا شجر کی جمع، اور کچھ درختوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا. سطى الذئب على الغنم، سطى يسطو سطوا اس کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا. سطى الذئب، الذئب کا معنی بھیڑیا، جمع ذئاب. على الغنم، غنم کا معنی بکریاں. سطى الذئب على الغنم بھیڑیا نے بکریوں پر حملہ کیا. فافترس واحدة، واحدتن کا معنی ایک، افترس یفترس کا افتراس افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا. فافترس واحدتن تو ایک کو پھاڑ دیا اس نے. وفر ہاربا، ہاربن کا معنی بھاگتے ہوئے، فر بھاگ گئی. وفر ہاربن اور بھیڑیا دوڑتے ہوئے بھاگ گیا، فرار ہو گیا. ادخل البستان، بستان کا معنی پھول والا باغ. ادخل البستان باغ میں داخل ہو. ادخل دخل یدخل سے فعل امر. ادخل البستان باغ میں داخل ہو. ومتع نفسک بمنظرہ، متع یمتع تمتیع اس کا معنی ہوتا ہے لطف اندوز کرنا. ومتع نفسک اور اپنے آپ کو لطف اندوز کر، بمنظرہ اس کے منظر سے، ہے نا. ولا تعبث، عبث یعبث اس کا معنی ہوتا ہے کھیلنا. ولا تعبث اور کھیل مت کر. بازہارہ اس کے پھولوں سے، وثمارہ ثمار یہ ثمر کی جمع، اور اس کے پھلوں سے، اور اس کے پھول اور پھلوں سے کھلواڑ مت کر. لا تکثر من الکلام، اکثر یکثر اکثار اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا کسی کام کا. لا تکثر الکلام بات زیادہ مت کر. لا تکثر من الکلام زیادہ بات مت کر یعنی زیادہ مت بول. ولا تنطق بما لا تعلم اور نطق ینطق کا معنی بولنا. ولا تنطق اور مت بول، بما لا تعلم اس کو مت بول، ما لا تعلم جو تو نہیں جانتا. لا تکثر من الکلام زیادہ بول مت. ولا تنطق زیادہ بات مت کر. ولا تنطق بما لا تعلم اور جو نہیں جانتا اس کو مت بول. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بات اور دھیان میں رکھیے. لا تکثر اور لا تنطق یہ امر تو نہیں ہے لیکن نہیں ہے. ان میں کیا ہے، امر اور نہیں دونوں تقریباً ایک سے ہی ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہوتا ہے مطالبہ دونوں میں ہوتا ہے
لیکن ایک میں کام کے کرنے، امر میں کام کے کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، اور نہیں کے اندر کام کے نہ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، اور دونوں میں مطالبہ آنے والے زمانے میں ہی ہوتا ہے، مستقبل کے زمانے میں ہوتا ہے۔ اس لیے مثالیں یہاں پر نہیں کی بھی دے دی ہیں تاکہ آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہاں پر یہ نہیں ہے اور اس میں بھی آنے والے زمانے ہی میں کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اغسل یدیک قبل الاکل وبعدہ، اغسل، غسل یغسل دھونا، اغسل یدیک قبل الاکل، الاکل کا معنی کھانا، کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو، وبعدہ اور اس کے بعد، ونظف اسنانک، اسنانی سن کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے دانت، نظف فعل امر ہے نا، نظف اور تو صاف ستھرا کر، اسنانک اپنے دانت، ونظف اسنانک اور اپنے دانتوں کو صاف کر، ولا تدخل الطعام على الطعام، اور کھانے پر کھانا مت داخل کر، یعنی ایسا مت کر کے ابھی کھایا پھر تھوڑی دیر بعد کھا رہا ہے پھر کھا رہا ہے، کھانے پہ کھانا کھانے پہ کھانا، ایسا مت نہیں۔ ولا تدخل الطعام على الطعام، اور کھانے پر کھانا مت داخل کر، یعنی وقفہ کر۔ ٹھیک ہے، ان جملوں کے ترجمے آپ کو یاد کرنا ہے۔ میں نے جن افعال کے ابواب بتائے ہیں، آپ لوگوں کو وہ ابواب بھی یاد کرنا ہے، کون سا فعل کس باب سے ہے۔ کچھ اسما کے میں نے واحد کے جمع، جمع کے واحد بتائے ہیں، وہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے، اور سب کے معنی یاد کرنا ہے۔ اور صاحب کتاب نے جو یہ کہا کہ افعال کا ایک دوسرے سے ممتاز کرو، وہ بھی کام آپ کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تمرین نمبر 2 میں بھی کچھ تمرینیں ہیں، لیکن اس کو ہم آج نہیں پڑھتے، اگلے سبق میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔